لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العجون. علم بما كان قبل أن يكون. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها هم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. چند سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حاجی محمد حسین صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ مرحوم مغفور فقیر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور مرزا ظفر عباس صاحب کی ارواح کو ایثار کرنا. صلوات محمد سورہ مبارک نمل قرآن کا 97واں سورہ اور اس کی 79ویں اور 90ویں آیت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو بھی میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا. ترجمے پہ خاص توجہ کیجیے گا. جو بھی میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو ہم اس کو اس سے بہتر اجر ادا کریں گے. اور فقط اجر ہی نہیں دیں گے بلکہ روز محشر جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس سے پر ہوں گے
ہم اس کے دل کو خوف و ہراس سے اس دن خالی رکھیں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر کے آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو بس ہم اس کو منہ کے بھل جہنم میں دھکیل دیں گے. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بس تمہیں اتنی ہی سزا دی جاتی ہے جتنا تم ارتکاب جرم کرتے ہو. آیت کا ترجمہ تو پہنچ گیا. اب آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے حسنے اور سیئے سے. میں نے ابتدا میں کہا تھوڑی سی تقریر آج آہستہ سلو موشن میں چلے گی تاکہ کچھ ابتدائی مراحل میں ترجمے اذہان حالیہ تک محفوظ ہو جائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آیا، حسنۃ، ایک نیکی، ومن جاء بالسیئۃ، اور ایک بدی لے کر کے آیا. تو بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا کہ اس ایک نیکی سے مراد ایک نیکی نہیں ہے بلکہ کئی نیکیاں ہیں، اور اس ایک بدی سے مراد ایک بدی نہیں بلکہ کئی برائیاں ہیں. تو میں ان کی بات کو تسلیم کر لیتا، توجہ ہے، میں ان کی بات کو مان لیتا اگر قرآن کئی بدیوں کے لیے واحد استعمال کرتا اور کئی نیکیوں کے لیے بھی واحد کا لفظ استعمال کرتا. اب یہاں سے آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ قرآن نے جمع کے لیے جمع صیغہ استعمال کیا اور واحد کے لیے واحد استعمال کیا. میرے ساتھ جڑ جائیے. قرآن جمع کے لیے کہنے لگا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جمع کی بات کہ دیکھو بے شک اچھائیاں، اچھائی نہیں، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا کئی برائیوں کے لیے، کئی اچھائیوں کے لیے. تو ذرا سا اس پہ بھی گفتگو ہو جائے کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. مثلا میں نے کسی کی خدا نخواستہ غیبت کی، ایک برائی ہے. دل میں خیال آیا کہ چلے معافی مانگ لیں جس کی غیبت کی ہے، پہنچے ہاتھ کو جوڑ کے ہم نے معافی مانگ لیا، اس نے معاف کر دیا، تو ہم نے ایک اچھائی کی، اس اچھائی کی بدولت وہ برائی میری ختم ہو گئی. اب بھائی ذرا سی توجہ فرمائیے، میں آج گفتگو کو بہت ہی سلو موشن میں لے کے چلنے والا ہوں. بھائی میں نے خدا نخواستہ خاتم بتہن، بھائی کسی غیر کو کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر ہی رکھ کے مثال دے دی جائے. کسی کا حق دبا لیا تو یہ ایک برائی ہم نے مول لی. اللہ نے دل میں کشادگی دی، خیال آیا کہ چلو حق واپس کر دیتے ہیں. میں گیا ہاتھ کو جوڑ کے کہنے لگا غلطی ہوئی تھی، یہ اپنا حق لے لیجیے. ایک اچھائی ہوئی تو اب پہلے والی برائی ہم سے دور ہو گئی. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اچھا یہ تو وہ نیکیاں ہیں کہ ایک نیکی کے عوض ایک بدی تمام ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر ایک خوبی انجام دے دی جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور بھائی آپ توجہ فرما لیجئے، آج تو میں بالکل ہی ایسے پڑھنے والا ہوں. اب بھائی جیسے آپ کا اور ہمارا حسین پر رونا، اب بھائی حدیث کہتی ہے، اپنی ہی تقریر سے اقتباس لے رہا ہوں، من ذکرنا اور ذکرنا عندہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں کوئی میرا ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے
فخرج من عینہ دم، میرے مصائب کو سن کر، دیکھ کر نہیں، دیکھ کر نہیں، سن کر، فخرج من عینہ دم، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ مولا کتنے آنسو، داڑیاں بھیگ جائیں؟ معصوم نے کہا نہ۔ رخسار بھیگ جائے؟ معصوم نے کہا نہ۔ مولا کتنے؟ کہنے لگے مثلو جناح بعوضۃ، بس اتنے جتنا مچھر کا پر ہے۔ بھئی آج جوڑ کے آپ سنیے، میں جوڑوں گا نہیں، 2 دن میں آپ کو جوڑ چکا ہوں، آج خود آپ کو جوڑنا ہے۔ کتنا؟ مچھر کے پر کے برابر۔ مچھر کا وجود ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے، مولا کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ مولا کتنے کتنے؟ امام بارگاہ کے برابر، اس پورے فیلڈ کے برابر۔ مولا کہنے لگے نہ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے چھاپ کے برابر بھی گناہ ہو، تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بعض حدیثیں تو کہنے لگیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پہ آ جائیں، حرم اللہ وجہہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ نئی شعراء نے اشعار پڑھے، پھر چھٹے معصوم فرمانے لگے من انشدہ، اگر کسی شاعر نے 10 شعر کہا اور اس نے گریہ کیا تو اس پر جنت واجب۔ پھر مولا کہنے لگے نہ، 10 شعر تو بہت ہو گئے، 10 شعر تو بہت ہو گئے، کسی نے 1 شعر کہا، اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اگلا جملہ سنبھالیے گا، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ ہی لٹا رہا ہے؟ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ ہی لٹا رہا ہے؟ یہی خیال علامہ بحر العلوم کے ذہن میں آیا۔ کس عالم کے ذہن میں؟ علامہ بحر العلوم، آج والا علامہ نہیں، آج ایسے ہی سنیے میری تقریر، آج والا علامہ نہیں بھائی۔ پڑوسی ملک کا کلچر یہ ہے کہ اگر کسی کو استاد کے سامنے زانو ادب طے کرنا نہ بھی آتا ہو، ممبر پہ آ کے کچھ پڑھ دے تو علامہ ہے۔ محسوس کیجئے گا میرے درد کو۔ اور یہاں جس کے سر پہ اب ماما آ جائے سارے حجت الاسلام ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے بھائی، حجت الاسلام یہ بہت بڑا لقب ہے۔ جو علوم الہیہ پر حاوی ہو، فقہ کا علم بھی رکھتا ہو، حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، تاریخ کا علم بھی رکھتا ہو، تب اسے کہا جائے گا حجت الاسلام۔ لیکن یہاں ہر آدمی حجت الاسلام۔ اچھا اگر میں مجلس کر رہا ہوں، مجھے خاصی اردو آتی ہو، تو میں اپنے خطیب کے آگے اور بھی القابات لگاتا ہوں، چونکہ مجلس میری ہے، ولو خطیب بڑا نہ ہو، القابات بڑے ہونے چاہیے۔ ذرا درد کو محسوس کیجئے گا، تاکہ القابات بڑھے تو خطیب بڑا ہو جائے گا۔ اب تو کلچر یہ ہو گیا ہے کہ حجت الاسلام سے بھی کام نہیں چل رہا، لوگ آیت اللہ لکھ رہے ہیں۔ ایسے بھی سنیے، محسوس کر رہے ہیں نا، یہ آج کے لیے پرابلم نہیں ہے، یہ آج کے لیے پرابلم نہیں ہے۔
کہ ہم نے شخصیتوں کو کم کر کے القابات بڑھا دیے. یہ آنے والی نسلوں کے لیے پرابلم ہے. آنے والی نسلوں کے لیے پرابلم ہے. کوئی کہے گا آیت اللہ کا یہ فتویٰ ہے تو وہ پوچھے گا کون سے آیت اللہ؟ کون سے آیت اللہ؟ آج تو ہمیں پتا ہے نا کہ فتوے والا آیت اللہ کون ہے، القابی آیت اللہ کون ہے، معذرت القابی آیت اللہ کون، فتوے والا آیت اللہ کون. لیکن آنے والی نسلیں تمیز نہیں کر پائیں گی. وہ کہیں گی ایسے ہی آیت اللہ ہوتا ہے. خدا را القابات کو سنبھال کے رکھیے تاکہ آنے والی نسلیں آیت اللہ کو آیت اللہ سمجھے، حجت الاسلام کو حجت الاسلام سمجھے. بھئی القابات ایسے نہ بانٹیے. اب میں کسی کو کہہ نہیں رہا، میں اپنے پڑھنے اور کہنے کا ذمہ دار ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا میں ذمہ دار نہیں. اسی لیے میں نے کسی خاص لقب کا بھی ذکر نہیں کیا. کوئی انقلابی خطیب تو آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ جس کی مجلسوں میں زیادہ نعرے لگتے ہوں وہ انقلابی ہے. وہ انقلابی نہیں جو نعرہ لگوائے، وہ انقلابی ہے جو زندگی میں انقلاب برپا کر کے حسینی بنا لے. وہ انقلابی نہیں ہے. لفظوں کو سنبھالیے تب شخصیتیں سنبھلیں گی. آپ تو باشعور لوگ ہیں، اس منبر پہ بڑے بڑے علماء کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ یہ تمیز کرتے ہیں کسے کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے. لیکن آنے والی نسلیں تمیز نہیں کر پائیں گی کہ جو کہا جا رہا ہے وہی سمجھا جائے گا. بھائی آپ کے ناظم نے بڑا کمال کیا، میری طبیعت اندر سے خوش ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے 2-4 لفظ اور بڑھا دیے کہ بھئی اس سے بڑا کوئی لقب نہیں. ہاں، لیکن وہ سارے القابات تو ہٹا دیے نا. بھائی اب ناظموں کا مزاج یہ ہے کہ ایک صاحب اعلان کرنے لگے. اپنی مثال دے دوں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید محمد ابوذر زیدی صاحب. اور میں مسکرا کے رہ گیا کہ بھیا نام تو سیدھا سیدھا بول دیتے، لیکن میں نے کہا انہیں نام میں میرے مزہ نہیں آیا. انہیں اپنے نام جتنے یاد تھے، محمد بھی لگا دیا، زیدی بھی لگا دیا، جو ان کو اچھا لگا وہ بولنے لگے. بھائی آپ نے کہا فخر ہندوستان. بھائی مجلس پڑھنے والا فخر ہندوستان تھوڑی ہے. ذرا خدمات بھائی تو دیکھیے کہ کتنی خدمتیں انجام دے رہا ہے، کتنی لوگوں کی مسیحائی کر رہا ہے، سماج کے لیے کر کیا رہا ہے، معاشرے کے لیے کر کیا رہا ہے. صرف ممبروں پہ آ کے قیل قال کر رہا ہے یا سماج میں غریب غربت زدہ ذہنوں کی اصلاح بھی کر رہا ہے؟ القابات سنبھالیے ورنہ آنے والی نسلوں کے لیے پرابلم ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے آزاداری کو لیا ہے، میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، ویسے ہی صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں تاکہ میری آنے والی نسلیں محفوظ تو رہ سکے نا. ٹیکنالوجی کے دنیا میں بچہ ہر جملے پہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی میں القابات بانٹ لیتے ہیں یا دنیا میں بھی کوئی حیثیت ہے آپ کی؟ کہ اگر آپ سے صرف ممبر پہ آ کے آپ تقریر کرتے ہیں یا ٹیبل ٹاک پر آپ دلیلیں بھی دے سکتے ہیں؟ بھائی ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پلٹ کے سوال کر لے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پوچھا کیسے؟ لیکن میں کہتا ہوں پوچھنا چاہیے تاکہ اگر ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو اگلے ممبر پہ ہم سنبھل کے جائیں. اس لیے کہ امام سجاد نے شام میں یہ ہمیں جسارت دی ہے.
یزید کے خطیب کو جو ٹوکا تھا وہ سامعین کو وہاں سے جسارت دے رہے تھے کہ اگر خطیب غلط بیانی کرے تو فوراً ٹوکنا. تو بہرحال وہ والے علامہ ایسے سنیے، آج بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، خدا سلامت رکھے آپ کو. وہ والے علامہ جو واقعاً علامہ، علم والا علامہ، اور اس کا اردو میں ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا، طنز و مزاح میں بھی اس کا ایک الگ ترجمہ ہے. جو شعراء ہیں اور جو اردو سے محبت رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، جسے بالائے منبر بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ والے علامہ بحر العلوم، انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ ہی لٹا رہا ہے. اچھا، یہ عزاداری کے زبردست حامی تھے، زبردست حامی، بہترین طاقتوں کے ساتھ. اگر ان کے بھی تھوڑے سے حالات سن لیجیے، علماء کے بھی حالات سننے چاہیے تاکہ اصلی عالم کی حقیقت کا علم ہو سکے. کہنے لگے ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بحر العلوم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہمارے دوست تھے لیکن دوران طالب علم تم تو بہت ہی سطحی درجے کے طالب علم تھے، یہ بلندی کیسے آ گئی؟ انہوں نے ٹال دیا، جانے دو، تم صحیح کہہ رہے ہو. کہ یہ کیوں بتا دو بحر العلوم بنے کیسے؟ کہنے لگے عہد کرو کہ میری زندگی میں یہ بات کسی سے بیان نہ کرو گے. کہنے لگے نہ کرو. کہنے لگے سنو، تم صحیح کہتے ہو، میں جب اپنے حالات سے ٹوٹ گیا، استاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، علم کے میدان میں پیش رفتی نہیں ہو رہی، تو میں نے امام زمان سے توسل کیا. نہیں، آواز صلوات تھکی ہوئی آ رہی ہے، تھک کو نہیں آ رہی. تو توسل میں جب ضد ہو، جملہ پہنچا، توسل میں جب ضد ہو تو عطا کرنے والا عطا میں کمی نہیں کرتا. آ گئے مولا، بس سینے سے لگایا اور لگا کے چھوڑ دیا، بس کہا انتا بحر العلوم. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کوئی معصوم کسی غیر معصوم کو سینے سے لگا لے تو زمانہ اسے بحر العلوم کہے، زمانہ اسے بحر العلوم کہے. اور اگر علی عباس کو اپنی زبان چسائے، یہ ہے بحر العلوم. خیال آیا کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، خیال آیا کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ ہی اٹھا رہا ہے. لیکن کبھی کبھی سوچا کیجیے، غور کیا کیجیے، جہاں سے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. وقت کو ضائع نہ کیا کیجیے، وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے وقت کو انویسٹ کیا یا ویسٹ کر دیا. سوچا کیجیے، غور کیا کیجیے. سوچ رہے راستے میں تھے، ایک شخصیت وہی جس نے بحر العلوم بنا دیا تھا. بحر العلوم سوچ کیا ہے وہ؟ مولا میں کیا کہوں اپنی زبان سے؟ یہی نا کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ لٹا رہا ہے. مولا نے کہا سنو، ایک واقعہ سناتا ہوں اور سمجھ میں آ جائے واقعہ تو سمجھ لو کہ تمہارے سوال کا جواب مل گیا. کہنے لگے کہ بادشاہ تھا، شکار کے لیے جنگل میں نکلا،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرتا کرتا اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ گیا. وہ بہت دور آگے نکل گیا. شب کی تاریکی چھانے لگی. اب پلٹتا تو پلٹتا کہاں. بھوک نے ستایا. دور ایک جھوپڑی نظر آئی. قریب گیا, آواز لگائی تو ایک بڑی آواز نکلی جس کے کل سرمائے میں ایک دمبا تھا. اسے معلوم ہوا کہ میں بھوکا ہوں. اس نے چھری نکالی, دمبا ذبح کیا, پکایا اور کھلا دیا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. بادشاہ اپنے ساتھیوں کے درمیان پلٹا, وزراء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے کہنے لگا, یہ بتاؤ کہ رات میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, میں جزا دینا چاہتا ہوں, کیا دوں؟ کسی وزیر نے کہا 1 دمبے کے عوض 1000 دمبے. عقل مند تھا, کہنے لگا یہ اس کی جزا نہیں. پھر دوسرے وزیر نے کہا کہ 5000 دمبے, کچھ زمین تاکہ اس میں وہ اپنے دمبے کو پال سکے. باشعور تھا, کہنے لگا نہ. ہر وزیر نے اپنے اپنے عقل کے اعتبار سے اپنی پیشکش کی. بادشاہ سی شعور تھا, کہنے لگا یہ جزا نہیں, یہ جزا نہیں, یہ جزا نہیں, یہ جزا نہیں. جب سارے ہار گئے نا, جملہ سنبھالیے گا, سارے ہار گئے نا, تو کہنے لگا سنو, اس نے مجھ پر اپنی پوری ملکیت قربان کی تھی. اس نے اپنی پوری ملکیت ہم پر قربان کی تھی. اس نے اپنی پوری ملکیت ہم پر قربان کی تھی. اس کی جزا یہ ہے کہ ہم تخت سے اتر جائیں, تخت سے اتر جائیں, تخت اس کے حوالے کر دیں. کا سمجھ میں آیا؟ حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا, جو کچھ بھی تھا, سب حسین نے خدا کی راہ میں دے دیا. اب حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی ہو, اختیار حسین کا. صلوات محمد. ایک منظم صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. اب سمجھ میں آیا نا کہ خدا حسین کے نام پہ کچھ زیادہ نہیں لٹا رہا, وہ تو حسین کی مرضی ہے. تو لیکن ہاں, مما عرفو من الحق, میں بلیک میلر نہیں ہوں کہ آدھی حدیث سنا کے چلا جاؤں. شرط ہے عرفان ہو. عرفان جب ہوتا ہے تو سیندری کی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار, آپ کیا سمجھیں آپ جانیں. ہاں, جب عرفان ہو, آپ جو کہیے, جو فتوے دکھائیے, مباح ہے, مباح ہے, میں بھی مانتا ہوں مباح ہے. گزشتہ دنوں میں میں نے کسی دن کہا تھا, شاید نہیں کہا تھا, یاد نہیں ہے مجھے, کہ گزشتہ دنوں میں 10-20 برس قبل تک خطبہ بہت پرانے مسائل نہیں پڑھا کرتے تھے. 2 جملے, چونکہ سننے والوں میں عرفان تھا. جب عرفان ہو تو طولانی مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی. جب عرفان ہو تو کسی اینیمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کہہ رہے ہو ترقی, ترقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کھلونا بنائیں, آپ اسے عزاداری کا حصہ بنا دیں. یہ آج کی چیز نہیں ہے, آج کی چیز نہیں ہے. یہ 4-5 سال قبل, اس سے بھی قبل کی چیز ہے, اس سے بھی پہلے کی چیز ہے. یہ کھلونا بنایا گیا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, آپ نے اسے عزاداری کا پارٹ بنا دیا. نہیں بنا سکتے, ہم نہیں بنا سکتے. ہاں, جب عرفان کی کمی ہوتی ہے تب رونے کے لیے مادیت کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب عرفان کی کمی نہ ہو,
مجلس نہ ہو تب بھی رونا آئے گا، ذاکر نہ پڑھے تب بھی رونا آئے گا، کوئی نوحہ نہ پڑھے تب بھی رونا آئے گا، علم دیکھیں گے رونے لگیں گے۔ صلوات بر محمد۔ نہیں، ایک منظم صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ عرفان پیدا کیجیے۔ حسین کی مجبوری پنہانی ہوئیے، حسین کی جملے کی قدر کیجیے گا، حسین کی گھر جا کے سوچئے گا، حسین کی مجبوری پہ مت روئیے۔ میرا حسین مجبور نہیں تھا، خیال نہ آئے کہ میرا حسین مجبور تھا۔ جو مجبور ہوتا ہے اس کے ٹھوکر میں زمانہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا عباس نے یہ کہا تھا نا کہ آقا اگر مجھے اجازت دے دیں تو یہاں سے لے کے دارالامارہ شام تک کوئی یزیدی بچنے نہ پائے گا۔ مجبوری بنا روئیے گا نبی حسین کے، حق کو پہچانتے ہوئے روئیے گا۔ اور مولا یہی فرما رہے ہیں، ماں اب کرتے ہیں نا بھائی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہاں حسین کی مجبوری کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میرا مولا مجبور نہیں تھا، ان کی مظلومیت کو ان کے حق کے پہچاننے کے ساتھ تب آپ کو رونا آئے گا، ایسی رونا آئے گا۔ تو بہرحال تو کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ ایک نیکی کی سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اب اللہ نے جمع کے لیے جمع استعمال کیا، یہاں متوجہ ہیں۔ اب پھر دوسرے مقام پہ اللہ کہنے لگا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں کے ذریعے سے بھی اور برائیوں کے ذریعے سے بھی۔ اچھائیوں کے ذریعے یعنی اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت لے کے آزماتا ہے۔ دولت آ جائے تو اترائیے گا نہیں، فخر و مباحات نہ کیجیے گا، یہ ذریعہ امتحان ہے۔ تنگ دستی آ جائے تب بھی گھبرائیے گا نہیں، سماج میں سر جھکا کے نہ چلیے گا۔ جس طریقے سے دولت مندی ذریعہ امتحان ہے ویسے ہی تنگ دستی ذریعہ امتحان ہے۔ شرمندگی کی بات نہیں، بس ہاں ادھر آئے دولت تو اترا کے بیچکی نہ آ جائے، غربت آ جائے تو جھک کے ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ دونوں امتحان کا ذریعہ ہے، تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نا کہ جمع کے لیے اللہ جمع استعمال کر رہا ہے۔ اب آئیے واحد کے لیے اللہ واحد استعمال کرتا ہے، حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو کم سے کم 10 گنا لوٹائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں سودے بازی اللہ سے کیا کیجیے بھائی، ہم تو تاجر مزاج لوگ ہیں، منیمم انویسٹمنٹ میں میکسیمم ریٹرن تلاش کرتے ہیں بھائی، یہی تو ہے نا۔ ہاں کوئی LIC والا آ جائے، کوئی SIP والا آ جائے، وہ یہی سمجھاتا ہے سر یہ لے لیجئے بڑی اچھی پالیسی ہے، اس سے زیادہ کوئی ریٹرن نہیں دیتا۔ آج ہی ایک صاحب کا فون آ گیا، کہنے لگے سر بڑی اچھی پالیسی چل رہی ہے، منیمم 12% تک دے رہا ہے۔ میں نے چونکہ وہ ہماری برادری کا تھا، میں کہنے لگا ذرا اللہ سا کوئی لے آؤ جو یہ کہہ رہا ہو کہ کم سے کم 10 گنا لوٹائیں گے۔ منیمم، میکسیمم کتنا دے گا مالک؟ کہا آؤ ہم سمجھاتے ہیں۔ کہا کریں کیا؟ کہا ایک دانہ لے لو، ایک دانہ لے لو، امانت دار زمین کے قریب جاؤ، شرط ہے مٹی امانت دار ہو۔ تھوڑی
مومن تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ، دانے کو اندر رکھو، اوپر سے دبا دو، تم کیا دیکھو گے چند دنوں بعد کہ نرم نرم کوپلیں زمین کا سخت جگر شگاف کر کے باہر آ گئی ہیں۔ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی، جو معمولی سے چاپے قدم کے وزن کو برداشت نہ کر سکے، اس میں اتنی قوت آ گئی، اس نے اتنی قوت آ گئی، اتنی قوت آ گئی، اتنی قوت آ گئی کہ اس نے زمین کے سخت جگر کو شگاف کر دیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ اس نرم کوپل نے زمین کے سخت جگر کو شگاف کیا؟ لیکن اگر اس سے پوچھ لیجئے تمہیں یہ طاقت کہاں سے ملی، تو وہ آواز دے کے کہے گی یہ میری ذاتی قوت نہیں ہے، یہ میری ذاتی قوت نہیں ہے، کہیں سے عطا کی گئی ہے، کہیں سے عطا کی گئی ہے۔ نرم کوپلوں میں اللہ اتنی طاقت دے دے تو آپ کو کوئی حیرت نہیں اگر اللہ کسی کامل و اکمل انسان کی 2 انگلیوں میں اتنی طاقت دے دے۔ میرا علی بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں نے باب خیبر اپنی قوت سے نہیں اٹھایا، قوت ربانی سے اٹھایا تھا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد وہ یا ایک بڑی زراعت میں تبدیل ہو جائے یا ایک بڑا ثمراور درخت بن جائے۔ اب ذرا پشاور سیس میں کے میدان میں جائیے اور بہت سارے لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، میں خود بھی اسی فیلڈ اور بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، لیکن کبھی کیا نہیں مگر بیک گراؤنڈ وہی ہے۔ تو ایک دانے کے بس کتنے آ گئے؟ ہاں بتا نہیں پائیں گے، میکسیمم یہ ہے اللہ کا کہ بتا نہ پائے گا بچہ۔ منیمم کیا ہے؟ 10 ٹائم ایکسٹرا، 10 گنا زیادہ۔ دکھاؤں ایک تصویر آپ کو اور یہی مجلس ختم ہو جائے گی۔ وہ جس نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی خواہش و فرمائش نہیں کی، اصرار بڑھا، ملکۃ العرب کی بیٹی انکار کرتی رہی، نہیں علی کچھ نہیں، کچھ نہیں، علی کا اصرار بڑھتا رہا، ادھر بیٹی انکار کرتی رہی۔ جب حد سے زیادہ اصرار بڑھ گیا علی ایک انار مل جاتا، روتے ہوئے جائیے اور فضائل سے لطف اندوز بھی ہوتے جائیے۔ علی کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، مولا گئے، قرض لیا، ایک انار مول لیا، واپس آ رہے تھے، سرے راہ ایک مریض کرا رہا تھا، نہیں توجہ فرمائی نا۔ مومن میں، امیر المومنین میں فرق یہی ہے کہ مومن نظریں بچا کے نکل جاتا ہے، امیر المومنین وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ گئے علی، کہنے لگا اگر آدھا انار مل جاتا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی خواہش و فرمائش نہ کی ہو، پہلی بار اور شاید آخری بار، علی نے تامل نہیں کیا، دے دیا، دوبارہ کہنے لگا اور آدھا مل جاتا، علی نے مکمل انار دے دیا۔ یہی تو فضیلت ہے آل محمد کی کہ یہ انفاق کے مسند پہ جلوہ افروز نہیں ہوتے، یہ ایثار کے مسند پہ جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ بھئی آپ نے در علی پہ نہیں دیکھا، سائل آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین آیا، فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، حسنین نے اپنی روٹی دے دی، وہ چند دنوں سے آئی ہوئی کنیز فضہ بھی پیچھے نہ رہی، اس نے اپنی روٹی دے دی۔ یہ آل محمد ہیں، مفسرین تفسیر کرنے میں قاصر ہیں، آج تک، بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج تک مسلمانوں کو آل محمد کی یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، آج تک مسلمانوں کو یہ آل محمد کی فضیلت ہضم ہوتی نہیں۔ کیسے ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ تو دوسروں کے حقوق ہضم کرتے رہے ہیں۔ ادھر علی بیٹھے ہیں، دق الباب ہوا، کون؟ میری طرف دیکھیے،
کون؟ لانے والے نے کہا علی نے انار بھیجے ہیں۔ دروازہ کھلا، بی بی نے پوش ہٹایا، 9 انار تھے۔ شہزادی کہنے لگی بتا 10واں کہاں ہے؟ 10واں کہاں ہے؟ بی بی آپ کو کیسے پتا؟ یہ انار 9 نہیں 10 تھے۔ کہنے لگی شہزادی تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها؟ جو میری بارگاہ میں ایک لے کے آئے گا کم سے کم 10 گنا عطا کریں گے، کم سے کم 10 گنا دیں گے۔ مجھے پتا ہے علی کا عمل کامل ہے، علی کا عمل کامل ہے۔ جب علی کا عمل کامل تو عطا کرنے والا عطا میں کمی نہیں کرتا۔ کہنے لگا بڑا فضیلت کا جملہ اس نے کہا، آپ نے گریہ کیا لہذا میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ لانے والا کہنے لگا شہزادی یہ انار 9 نہیں 10 ہی تھے، لیکن آج خواہش ہو گئی کہ فاطمہ کی زبان سے علی کا قصیدہ سن لیا جائے۔ ایک جملہ تاکہ کل کی تقریر کے لیے آمادگی بھی ہو جائے کہ اللہ نے واحد کے لیے واحد استعمال کیا، جمع کے لیے جمع استعمال کیا۔ بقیہ تقریر انشاءاللہ کل یہیں سے ادامہ دی جائے گی کہ پھر اس حسنے سے مراد کیا ہے اور سیئے سے مراد کیا ہے۔ یہ ہے آل محمد۔ خدا ان کے در پر خاص جنت کے خان بھیجتا ہے، لیکن یہ امتی ہیں جو آل محمد کے در پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ کیسے تھے یہ رسول کا کلمہ میں آئے؟ کل میں نے کہا تھا نا کہ ننھا بچہ محسن شہید ہو گیا، بیوی کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ حملہ کاری تھا کہ بیوی اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی، مدد کے لیے فضا کو آواز دی، فضا آؤ فاطمہ کی مدد کی۔ پسینہ ٹوٹ گئی تھی بیوی کی، کمر خمیدہ ہو جاتا ہے تو کوئی 18 برس کی عمر میں بھی ایسا نہیں جاتا ہے۔ کیا کسی 18 برس جوان سال کو آپ نے دیکھا جس کے بال سفید ہو گئے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بی بی عصا لے کے چلتی تھی اور پڑھتی تھی صبح علیہ مصائب اللونہا۔ ہے کوئی جو میرے بابا سے جا کے کہہ دے کہ بیٹی پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو شب تار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑا کاری حملہ تھا، لیکن اس کے بعد یا 70 دن زندہ رہ سکی یا 90 دن زندہ رہ سکی، لیکن بس میں نے ختم کی 2-3 دقیقے کی اجازت دے دیجیے۔ روایتیں کہتی ہیں اس دن بیوی کی طبیعت تھوڑی حشاش بشاش تھی، اپنے ہاتھوں سے حسن کو حسین کو غسل دیا، کپڑے دھلے، کھانا پکایا اور کہنے لگی لاڈلو کیا آج اپنے نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہ جاؤ؟ شہزادے مزار سید انام کی زیارت ہو گئے۔ شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اسما
اسما دیکھو جب میرے بچے آ جائیں نا تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میری خبر شہر کر دینا۔ بیوی اندر گئی، آواز آنا بند ہو گئی۔ حسنین مزار سید انعام پہ تھے، قبر رسول سے آواز آئی، میرے لاڈلو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ حسنین دوڑے دوڑے آئے، اسما اماں کہاں ہے؟ وصیت کے مطابق اسما نے کھانے کی خواہش کی، کہنے لگے شہزادے، اے اسما تو نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا؟ اسما کیسے سنبھالتی؟ اے شہزادو ماں کا پرسا، آپ کی ماں دنیا میں واسطہ ہے تجھے محمد والی محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کو حساب فرما، ان مرحومین کو دوبارہ رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی گناہ کی معافی فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مومنات کی مغفرت فرما، یا اللہ جو مریض ہیں شفاء کلی عنایت فرما، یا اللہ جو روزگار عنایت فرما، یا اللہ جن کی روزی میں تنگی ہے ان کی روزی میں وسعت عنایت فرما، یا اللہ جن کی روزی میں وسعت ہے ان کو رزق انصاف و انفاق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری بہترین دعا ہمارے والد وارث امام زمانہ کے ظہور و تعظیم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا حسینی اور سچا عزادار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو امام کے اعوان نصاب میں شمار فرما، امام کو صحت و اسلام کی عنایت فرما۔